حضرت والا حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ آج کے اس گئے گزرے زمانے میں بھی، آج کے اس خستہ حال دور میں بھی حکومت کرنے کی صلاحیت سب سے زیادہ مسلمانوں کے اندر موجود ہے۔ سب سے زیادہ مسلمانوں میں حکومت کی صلاحیتیں ہیں، انصاف کی صلاحیتیں ہیں، اور اس کی وجہ بھی ذکر فرماتے ہیں کہ مسلمان بہرحال اللہ تعالیٰ کو جانتا ہے، اللہ کو مانتا ہے، اللہ پر ایمان رکھتا ہے۔ آج مسلمانوں میں علماء بھی موجود ہیں، مسلمانوں میں اسلامی تعلیمات ہیں، مسلمان کے دل میں اللہ کا ڈر ہوتا ہے، مسلمان آخرت کو بھی جانتا اور مانتا ہے، مسلمان کے سامنے آخرت کا بھی معاملہ رہتا ہے، جس کی بنا پر مسلمان کی طبیعت میں انصاف ہے، حق ہے، وہ حقدار کو حق دینا چاہتا ہے، وہ حق کے فیصلے کرنے چاہتا ہے۔ لہٰذا آج بھی مسلمانوں میں اگر آپ غور کریں تو حکومتوں کو چلانے کی سب سے زیادہ صلاحیتیں موجود ہیں۔ آگے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے باوجود مسلمان حکومتوں پر قابض کیوں نہیں ہیں، مسلمانوں کی حکومتیں کیوں نہیں ہیں؟ اس کی وجہ بتائی۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اس کی بنیادی وجہیں تو بہت ساری ہو سکتی ہیں، مگر اس کی بنیادی وجہ ہے مسلمانوں کے اندر اتحاد اور اتفاق کا نہ ہونا، اختلاف کا پایا جانا۔ ہر معاملے میں، ہر مسئلے میں، ہر چیز میں اور ہر قدم میں مسلمان اختلاف کا شکار ہے۔ چاہے سیاسی معاملات ہوں، وہاں مسلمانوں میں اختلاف ہے، معاشرتی معاملات ہوں، وہاں مسلمانوں میں اختلافات ہیں، مسائل ہوں، ان میں مسلمانوں کے درمیان حد سے زیادہ اختلافات ہیں، جو فروعی اور اولا درجے کے مسائل ہیں ان میں بھی اختلاف ہیں، حتیٰ کہ ہر چیز میں، گھر کے اندر بھی مسلمانوں میں اختلاف موجود ہے، نظریاتی اختلاف مسلمانوں میں موجود ہے، معاشرتی، تجارتی، ہر طرح کا اختلاف مسلمانوں میں پایا جاتا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ مسلمان غلامی کی اور محکومی والی زندگی گزار رہا ہے۔ ورنہ اگر مسلمانوں میں سے اختلافات ختم ہو جائیں، مسلمانوں میں اتحاد پیدا ہو جائے تو الحمدللہ مسلمان کو حکومت کرنے سے دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں باقاعدہ وضاحت کے ساتھ فرمایا کہ ہم تم کو زمین کا خلیفہ بنا دیں گے، بشرطے کہ تم مومن تو ہو، تم صحیح ایمان والے تو بنو۔ اب یہ سب چیزیں تو ایمان کا حصہ ہیں، ایمان کا جز ہیں، کہ انسان بلا وجہ کی باتوں میں، خام خواہ کی باتوں میں، صرف جہالت کی بنیاد پر اختلاف کرنے لگے، یہ ایمان کو کمزور اور ختم کرنے والی چیزیں ہیں۔ اس کے بعد میں حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے اختلاف کو ختم کرنے کا سب سے شاندار نسخہ ذکر فرمایا ہے۔ یہ بڑی غور سے سننے کی بات ہے، بڑی اہمیت کی بات ہے۔ فرمایا حضرت تھانوی علیہ الرحمہ نے کہ آپسی اختلاف کو ختم کرنے کا ایک طریقہ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی علیہ الرحمہ نے ذکر فرمایا جو حد سے زیادہ کارگر ہے، اور وہ طریقہ یہ ہے کہ ہر آدمی اپنے اندر عاجزی پیدا کر لے، انسان اپنے آپ کو دوسرے سے چھوٹا سمجھنے لگے۔ جس آدمی میں جتنی زیادہ عاجزی ہوگی، اپنے آپ کو چھوٹا خیال کر لے گا، اپنے آپ کو چھوٹا ماننے لگے گا، وہ آدمی دوسرے کی رائے سے اتنا ہی متفق ہونا شروع ہو جائے گا۔ اگر یہ چیز مسلمانوں میں عام ہو جائے تو بے شمار اختلافات جو بلا وجہ کے اختلافات ہیں، جن کا صرف نقصان ہی نقصان ہے، وہ سب انشاءاللہ بہت جلد ختم ہو جائیں گے اور اتحاد پیدا ہونا شروع ہو جائے گا۔ انجام کار مسلمانوں کی سیاست میں بھی اتحاد ہوگا، مسلمانوں کے طرز تعلیم میں بھی اتحاد ہوگا، مسلمانوں کے طرز معاشرت میں بھی اتحاد ہوگا، اور جب اتحاد آ جائے گا پھر مسلمان کے ساتھ اللہ کی مدد آئے گی۔ لہٰذا جس آدمی میں تکبر ہوتا ہے وہی سب سے پہلے اختلاف کا شکار ہوتا ہے۔ دوسرے کی رائے کو وہی آدمی نہیں مانتا کہ جس میں بڑائی ہوتی ہے، جو اپنے آپ کو بہت بڑے مقام و مرتبے پر خیال کرتا ہے، اور جس آدمی میں عاجزی ہوتی ہے، جس آدمی میں انکساری ہوتی ہے، دوسرے کا مقام و مرتبہ اس کی نظر میں ہوتا ہے، وہ دوسرے کی بات کو تسلیم کر لیتا ہے اور اپنے آپ کو سمجھا لیتا ہے، اپنے دل کو منا لیتا ہے، اور دوسرے کی بات کو وہ انسان تسلیم کرتا ہے، اس کو مانتا ہے۔ انجام کار جب اتحاد ہو جاتا ہے، جب اتفاق ہو جاتا ہے، تو جو غلطیاں ہوتی ہیں، ان مشوروں میں جو خامیاں ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو نکال دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ خود ان کو ختم فرما دیتے ہیں،
اور نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مناسب فیصلے فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ خیر کے فیصلے فرماتے ہیں، قوم ترقی کی طرف چلتی ہے، قوم کامیابی کی طرف چلتی ہے۔ لہٰذا دیکھیے، غور کیجئے، آج ہم اس طرح کے امراض میں کس قدر مبتلا ہیں۔ گھر گھر میں اختلاف اور گھر گھر میں تکبر، بلکہ ہر انسان تکبر کا شکار ہے۔ ہر انسان اپنے آپ کو اس طرح سمجھے ہوئے ہے کہ اس کی رائے کی کوئی مخالفت بالکل نہ ہونی چاہیے، جو وہ سمجھے، جو وہ کہے، جو وہ سوچے، جو وہ بولے، بس وہی ٹھیک ہے، وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ باقی سب غلط ہے۔ اور یہ سارا فساد اسی لیے ہو رہا ہے اور یہ بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ہمیں ایسے گناہوں سے بہت سختی کے ساتھ توبہ کرنی چاہیے، اپنے آپ کو سمجھانا چاہیے۔ دنیاوی اختلافات کی وجہ سے جو دین کا نقصان ہو رہا ہے، اگر اللہ تعالیٰ ہم کو اس کی سزا دینے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ہی حفاظت فرمائے، نہ جانے کتنی سخت سزا ہو، نہ جانے کیسا عذاب ہم پر تھوپا جائے گا، کیونکہ ہمارے ان عیبوں کی وجہ سے آج دین، آج اسلام جتنے نقصان اور خسارے میں جا رہا ہے، اس کے ذمہ دار ہم ہی ہیں، کوئی اور نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ دوسرا آدمی اسلام کو نقصان پہنچا ہی نہیں سکتا جب تک کہ خود اسلام کے اندر کے لوگ اسلام کو نقصان نہ پہنچانے لگیں۔ لہٰذا ہمیں آپسی اختلافات کو ختم کرنا چاہیے اور اپنے اختلافوں کو کم کرنے کی حد سے زیادہ کوشش کرنی چاہیے، بلکہ ختم کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اس کے لیے جو حضرت تھانوی علیہ الرحمٰن نے ہم کو طریقہ بتایا، اس پر عمل کرنا چاہیے۔ یہ کام تو ہر آدمی کر سکتا ہے، اس میں دوسرے کو سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں دوسرے کو قائل کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس میں ضرورت ہے خود اپنے آپ عمل کرنے کی، خود اپنے آپ اس کام کو کرنے کی، اپنے آپ کو اس چیز کا عادی بنانے کی ضرورت ہے۔ ہم اپنے اندر عاجزی پیدا کریں، انکساری پیدا کریں،